کی نگاہ کرم فرماؤ میرا آقا لقبتا ہو میرا او میرا سن تیرے باپ کی حقیقت عمر کی سب نیکیاں ایک طرف اور تیرے ابا کی ایک نیکی سب پہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر زندہ باد کیا یہ میرے رسول پوچھو مولانا میرے پاس میرے عزیز بخاری کے ایک میرا غلام ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے تو حضرت عائشہ نے بڑے درد سرکار من ہوا میرے آقا وہ کون ہے کیا ہے تو میری ماں سمجھی کہ میرے باپ کا نام لیں گے کس کا زور سے بولو شاہ ابو بکر سے تو ان سے بڑا تو کوئی تھا ہی نبی کی دربار سب کے سردار وہ سمجھی کہ ابو بکر سرکار کون فرما ہوا عمر اے عائشہ وہ میرا عمر ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار عائشہ غمگین ہو گئی تھوڑی سی غمگین کہا سرکار فابی تو میرے باپ کا حال کیا ہوگا فابی میرے باپ ان کی مثال مل ہی نہیں سکتی ارے جب نبی کے یار بے مثال ہیں تو نبی کی ذات کتنی بے مثال ہے یہ غیر مسلمان کا نبی غیر مسلمان کہتا ہے میں نے انگریزی کی کتابوں سے پڑھا کہ نبی بے مثال مگر نبی کے چار یار بھی بے مثال کہا آپ نے کہاں پڑھا تو اس نے کتاب کا حوالہ دیا فلاں نے کہا فلاں نے لکھا کہ کیا پڑھا تاکہ ایک مرتبہ اس نے لکھا کہ سرکار عمر کو اللہ نے 10 سال حکومت کا موقع دیا کتنے سال کا دیا اگر 10 سال اور عمر کو مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل چکا کوئی خطہ کلمہ پاک سے خالی نہیں رہتا ہر جگہ اسلام کی روشنی ہوتی پر 10 سال حکومت کی اس کے بعد دنیا سے پردہ فرما لیا مگر عمر تھے اور جب عمر یہ ہے تو پھر علی کیا نام ابو بکر کا کیا کہنا وہ بے مثال تھے تو کہا عمر کے بارے میں کیا لکھا اس نے تاکہ سرکار عمر کے بارے میں لکھا کہ فاروق اعظم رات کو گشت لگاتے تھے کہ میرے خطے میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کو تکلیف تو نہیں ہے کوئی ہوا کہ بچی ولادت کی منزل سے تکلیف میں نہیں گزر رہی ہے کوئی بیوہ آدمی اکیلی تڑپ تو نہیں رہی ہے کوئی یتیم بچہ بھوکا تو نہیں ہے تو سرکار عمر رات کو دنیا کی تاریخ میں ایسا خلیفہ جس کو آپ بادشاہ کہتے ہو نہیں ملے گا کہ راتوں کو گھوم کے رعیت کی نگرانی کرے یہ نبی کا دربار تھا یہ نبی کے خلفاء تھے ایک دروازے پہ گئے تو ہلکی سی روشنی نظر آئی تو سرکار عمر نے اس کو ہلکی یہ غیر مسلمان کہتا ہے یہ تاریخ ہے اسلام کی انہیں دستک دی تو ایک خاتون آئی چادر اوڑھ کے اور خنجر کو لیا اس نے اس خنجر کو چھپا دیا چھپا کے ہلکا سا دروازہ کھولا تو عمر کی سرکار عمر کا بدن چھپا ہوا تھا چہرے پہ اپنا جو امامہ تھا اس امامے کو یوں آپ نے باندھ رکھا تھا چہرہ نظر نہیں آیا مبارک داڑھی نظر نہیں آئی کہا بیٹی یہ آدھی رات کو چولہا کیسے جل رہا ہے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے آگ جل رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ماسیوں تو اس بندی نے کہا حضرت آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے اگر بیٹی نہ کہتے تو پھر میں آپ کو یہ راز کی باتیں نہیں بتاتی تم جانو میں جانو مگر آپ نے بیٹی کہہ دیا تو مجبور مجھے کہنا پڑتا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا میں بیوہ ہوں یہ چھوٹے بچے میرے ہیں اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ پردے میں رہیں باہر نکلنا ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا میرا بھائی برادر سب دنیا سے شہید ہو چکے میرا کوئی آگے پیچھے نہیں تو بچوں کو کون کھلائے تو بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں میں نے خالی پانی چڑھا رکھا ہے تاکہ بچوں کا دل بہتا رہے روتے روتے تھک جائیں گے روح نکل جائے گی تو یہی ہمارا گھر مسکن بھی بنے گا اور یہی ہمارا گھر مدفن بھی بنے گا یہی قبرستان بنے گا یہاں دفن ہو جائے سرکار ابھی وہ صدیق فاروق اعظم ڈر سے کہا اچھا بیٹی تم نے عمر کی شکایت کیوں نہیں کی تو بچی نے کہہ دیا کہ عمر کی شکایت میں رسول سے کروں گھر سے باہر جا نہیں سکتا میں عمر کی شکایت تو میرے رسول سے کروں عمر سے نہیں عمر کی آنکھیں چھلک پڑی آنسو ٹوٹ پڑے بڑھاپے میں ہل گیا غلام سے کہا بیٹا اذهب میرے ساتھ کہا بیٹی رکو میں ابھی آتا ہوں بیت المال میں گیا بوری اناج کی اٹھائی گھی وغیرہ جو سامان تھا وہ اٹھایا اب آدھی رات کو اندھیرا تھا لائٹ تھی نے واپس پلٹے سرکار عمر کو ٹھوکر لگی تو غلام آگے بڑھا حضرت میں آپ کا غلام ہوں آپ میرے باپ ہیں آپ بوری مجھے دے دو میں بوری اٹھاؤں آپ یہ چھوٹا ہلکا ہے گھی کا وغیرہ کا برتن یہ اٹھائیے بوری بھاری ہے مجھے دو کہا بیٹا تو آج میرا وزن اٹھائے گا کل قیامت میں کون اٹھائے گا یہ اسلام آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا قیامت میں کون اٹھائے گا
نہیں، آج بھی عمر اٹھائے گا اور قیامت کے صحرا میں بوجھ خود اپنا عمر اٹھائے گا۔ عمر آئے، پھر دیکھو میرے وفاداروں، یہ نبی کے خلیفوں کا کردار ہے۔ آگ جلائی، داڑھی مبارک میں راکھ پڑ رہی ہے، اس زمانے میں وہی لکڑیاں تھیں، آگ روشن کی، برتن رکھا، اس میں پانی ڈالا، اپن جس کو شیرہ کہتے ہیں اس کو عرب والے خزیرہ کہتے ہیں، جس میں آٹا ہوتا ہے اور آٹے میں گھی وغیرہ اور کچھ کھجور ڈال دیتے ہیں، وہ کھجور ڈال کے خزیرہ جس کو حلوہ کہتے ہیں، حلوہ پکایا، اپنے ہاتھوں سے پکا کر کے بچوں کو کھلایا، ان کو خوش کر کے ہنسایا۔ جب بچے خوش ہو گئے کہا بیٹی اب یہ وظیفہ رکھو، میری ایک عرض ہے کہ تو صبح آنا تو میں عمر کو پکڑ کے ان بچوں کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کروا دوں گا، جب تک بچے بالغ نہیں ہوں گے ان کا وظیفہ بیت المال سے ملتا رہے گا۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ابا، آپ کہاں ملیں گے؟ میں آپ کو کنارے پہ، عمر کی جہاں دربار لگے گا میں پاس کھڑے ہو کر آپ کو پہلے مل جاؤں گا۔ مگر نکلتے نکلتے سرکار عمر نے کہا بیٹی اللہ کے لیے تو عمر کو تو معاف کر دے۔ تو کہا نہیں، میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ سرکار عمر نے کہا نہیں بیٹی میری خاطر اس بڈھے کو معاف کر دے۔ اتنے روئے کہ بچی کو رحم آ گیا، کہا آپ کی خاطر میں عمر کو معاف کر دے۔ کیا عشق تھا، کیا درد تھا۔ لوگ آج ہم مال کا مال کھا رہے ہیں، نہ بھائی کی پرواہ، نہ عزیز کی پرواہ، نہ کسی کی پرواہ، ہر کیا مال۔ اور میرا عمر کا جلد دیکھو کہ وہ خلیفہ ہیں، غلطی کسی کی نہیں، مگر ایک بیوہ یتیم سے کہتے ہیں بیٹی عمر کو معاف کر دے۔ خیر عمر گئے، اپنے بچے کی ڈیوٹی لگائی، عبداللہ صبح بچی آئے گی پردے والی، اس کو ادھر کنارے پہ لانا۔ سرکار عبداللہ آپ کے شہزادے کھڑے تھے، اتنے وہ بچی برقع اوڑھ کے یا چادر اوڑھ کے آ گئی، اتنے میں سرکار عمر بے خودی، دیکھو عشق دیکھو، ایمان کا جذبہ دیکھو، اٹھے تو آپ کا قمیص مبارک جبہ لمبا تھا، اس میں پیر الجھا، تو کسی نے کہا انظر امیر المومنین، انظر ارے دیکھو کہ امیر المومنین گر نہ جائے، خلیفہ کہیں گر نہ جائے۔ تو اس بچی نے پہچانا کہ یہ تو خلیفہ ہے، اس کو خلیفہ کہنے۔ وہ رات یہی مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا مگر زبان تو وہی ہے۔ اب بچی کام گئی کہ میں نے کتنا برا بھلا کہا، خلیفہ تو یہی ہے، عمر تو یہی ہے جس کو میرا۔ اب بچی کام گئی کہ نہیں بیٹی اب دیکھو عمر کا انصاف دیکھو، دنیا کو آواز دو یہ انصاف تمہیں کہاں ملے گا۔ تلوار نکال کے بچی کے آگے کہ بیٹی رات تو نے عمر کو میرے سامنے معاف کیا تھا، اب سب کے سامنے معاف کر دے، اگر نہ معاف کر تو یہ عمر کی تلوار ہے، عمر کا سر اڑا دے۔ یہاں میں تکلیف برداشت کر لوں گا مگر مصطفیٰ کے دربار میں تکلیف برداشت نہیں کروں۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ بچی رو پڑی کہ حضور میں نے آپ کو رات بھی معاف کیا اب بھی معاف کرتی ہوں۔ لوگ حیرت میں کھو گئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا کردار، ایک بیوہ کے لیے اتنی تکلیف کہ تو میرا سر اڑا دے مگر رسول کے سامنے میری شکایت مت کرنا۔ ارے وہ اتنی مدینے والی ڈر رہی ہے اور ہمیں نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، تو پیارے ہم رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہمارا سامنا تو نبی سے ہوگا۔ پوچھو ان علماء کرام سے، رسول کے بغیر تو کوئی وہاں کے جائے پناہ ملے گی نہیں، جو ملے گا وہ مصطفیٰ کا در ہی تو ملے گا، تمام اسی در پہ واقع اشکبار نظر آئیں گے۔ تو ہم کیا منہ سرکار ہماری شفاعت کر دو، نہ ہم سے نماز ادا ہو رہی ہے، نہ نبی کے فرمان کی تعمیل ہو رہی ہے۔ جس رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نبی کی معراج یہ ہے کہ لامکاں کی سیر کر کے رب کا دیدار کرے، اور امتی کی دیدار یہ کہ وہ سر جھکا دے تو رب تمام جلوے دکھا دیتا ہے۔ اب یہ ہماری نظر کی کمزوری کہ ہماری آنکھوں میں وہ تابش نہیں کہ ہم رب کا جلوہ دیکھیں، مگر رب کریم نماز کے صدقے میں سب پردے ہٹا دیتا ہے۔ جلوے آؤ دیکھو، اتنی مقدس نماز اور ہمیں نماز کا وقت نہیں ملتا، ہم بھنڈارا پیٹتے ہیں دوسری چیزوں کا، کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیے بغیر اس کے مصطفیٰ کے کوئی چھٹا کے سبھی نہیں، اطاعت مصطفیٰ کے بغیر کوئی چھٹکارے کے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ اعلان فرما دو اگر خدا سے دوستی چاہتے ہو تو میرے غلام بن جاؤ، خدا تمہارا ہو جائے گا۔ میری باتوں پہ عمل کرو، خدا تمہارا ہوگا۔ میری پیروی کرو، رب تم سے پیار کرے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو سب تیرے۔ ہم اس کے مصطفیٰ کو سمجھیں، ہم اسلام کے فلسفے کو سمجھیں، ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، ہم ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، ہم اپنے بڑوں کے ادب کو سمجھیں، ہم استاد کے احترام کو سمجھیں کہ استاد کا احترام کیا ہے۔ اب یہ سرکار فاروق اعظم ہے دوسرے خلیفہ کہ جن کا یہ کردار تھا، اب ان کو نبی پاک نے کیسے نوازا، کتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ غور تو کیجئے گا، یہ جتنے آنے بیٹھے ان سے پوچھئے کہ رسول اللہ نے کبھی نعرہ لگایا تھا؟ مولانا تاج محمد سے پوچھیں، وہ حدیث پڑھاتے، نبی پاک نے نعرہ نہیں لگایا۔ جب سرکار عمر آئے
تو لوگوں نے کہا سرکار عمر آ رہے، تو ہاتھ میں تلوار ہے، ایک صحابی ساتھ ہے، تو سرکار امیر حمزہ بن سرکار آنے دو، ای تو لانے دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو ویلکم، نہیں تو ان کی تلوار سے ان کا کام پورا۔ اتنا بہادر تھے امیر حمزہ، آنے دو۔ دروازوں سے دیکھ رہے، جب قریب آئے نبی پاک ان کا کھولو، چھپ کے مسلمان کم تھے، دروازہ کھولا تو نبی نے مسکراتے فرمایا عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تو کلمہ پڑھے؟ کہا سرکار کلمہ پڑھنے کے لیے تو حاضر ہوا ہو۔ اب عمر نے کلمہ پڑھا زور سے، تو رسول اللہ نے نعرے لگائے، نعرے تکبیر اللہ، یہ نعرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، تم بھول رہے ہو، نبی کا نعرہ چھوڑ کے دوسرے نعروں میں پڑے ہوئے ہو۔ رسول نے پہلا نعرہ مارا تو سرکار عمر کے اسلام قبول کرنے پر نعرہ مارا۔ اتنی میرے مصطفیٰ کو خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ عمر اسلام کے دامن میں آگے، عشق دیکھو، ان علماء سے پوچھو، کہا یا رسول اللہ آپ چھپ کے بیٹھے حساب کرنے کے لیے، ملا نہیں جانتے کہ نبی حساب نہیں کرتے تھے، نبی جلوہ آنکھوں سے دیکھ لیا، ارے جسے رب نہیں چھپا اور کیا چھپے گا میرے حالت۔ لوگوں نے ہاتھ ہٹا کے دیکھو تو خرید، جس کو کل میں نے چند پیسوں سے قیمتی بنا کے خریدا تھا، آج نبی کے صدقے میں کہاں پہنچا ہے کہ دنیا کعبے پہ قربان ہے اور کعبہ میرے بلال پہ قربان ہے۔ یہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم سب تیرے، تو مصطفیٰ کا ہو جا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، کچھ نہیں، خدا کی قسم۔ یہ نعرے سب کھوکھلے، نبی کا عشق پیدا کرو، رسول کا درد پیدا کرو، نبی کے صحابہ کو پہچانو، نبی کے چار یار کو پہچانو جنہوں نے اپنی زندگی نبی پہ قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، اپنے بڑھاپے کو قربان کیا، اپنی جوانی کو قربان کیا، تب اسلام کا نور چمکا اور بارمیر کے دھوروں تک آ کے پہنچا ہے۔ ایسے تھوڑی پہنچا ہے، بیوقوفی کر رہے ہو، نئی نئی بیماریاں پیدا کر رہے ہو، ایسا نہیں۔ میرے نبی کو پہچانو، نبی کے خلفاء کو پہچانو، نبی کی آل کو پہچانو۔ آل رسول تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آل رسول سے کون بد نصیب ہوگا جو آل رسول کو نہیں؟ ارے ہمارے تو مشہور ہے کہ سندھی پیر پرست ہیں، لوگوں نے لکھا ہے کہ سندھی تو پیروں پہ، پیر پہلے زمانے میں سید ہوتے تھے، آج تو میری طرف 50 بیٹے پیر بن گئے، یہ بیماریاں نہیں پیدا ہوگی، ایسے بھی پیر بن گئے۔ اس لیے سندھی تو آل رسول پہ جان قربان کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علی ہمارے روح کی جان ہے جس پہ جان قربان، اور علی علی بنا ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ۔ اللہ بے شک۔ ابو بکر کی تاریخ دیکھو، سرکار ابو بکر کی محفل سجی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں تو سرکار علی مسکرانے لگے۔ علی چھوٹے تھے تو سرکار ابو بکر نے پوچھا کہ آپ کیسے مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ تو کہا مجھے ایک دن اللہ کے حبیب نے فرمایا علی علی، ہاں یا رسول اللہ، کہا جو پرسرات پہ گزرے گا، ہاں نہیں، سرکار ابو بکر مسکرانے لگے تو سرکار علی نے پوچھا حضرت آپ تو بزرگ ہیں، کیا ہم سے کوئی سہب ہوا کہ آپ مسکرائے کیوں؟ تو صدیق اکبر نے فرمائی محفل جمی تھی، کہا مجھے اللہ کے حبیب نے فرمایا ابو بکر پرسرات کی وادی پہ مسلمان گزرے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ سے سنا علی تیرا رتبہ یہ ہے، تو جس کو پروانہ دے گا وہی پرسرات سے گزر کے اس پار جائے گا۔ تو سرکار علی مسکرائے، فرمایا لماذا تضحکو، حضرت آپ کیوں مسکرائے؟ کہا مجھے بھی نبی نے ایک بات خفیہ کہی تھی، خفیہ۔ کہا کیا کہی تھی؟ کہا علی پروانہ تو دے گا مگر مہر میرے صدیق کی لگی رہے گی، جس میں صدیق کی مہر اسے پروانہ ملے گا اور صدیق کی مہر میں اس کو ٹھکرا دے گا۔ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہے، اسلام کو پہچانو، اسلام کی عظمت پہ پہچانو۔ ابو بکر صدیق کا عشق تو دیکھو، عمر کا عشق تو دیکھو، عثمان کی بے پناہ جذبہ محبت تو دیکھو، علی کی شجاعت کی بے مثالی تو دیکھو۔ ان نفوس قدسیہ نے ایسی قربانیاں دی جس کی مثال دنیا پر۔ محبت تھی، اتنی زیادہ دوریاں نہیں تھی۔ تقریر ہوئی تو اس نے کہا کہ مفتی صاحب کچھ بھی کہہ دو، حضور تو بے مثال ہیں، میرے نبی کی ذات تو بے مثال ہے۔ یہ میں نے انگریز کی غیر مسلمان نے کہا میں نے انگریز کی کتاب، بچی سے کو بیٹی اس کو روٹی پکاؤ، بچیاں اس کو دباتی ہے، تھپڑ مارتی ہے، تھپڑ مارتے مارتے جب اس کو درست کرتی ہے تو آگ پہ ڈال دیتی ہے۔ آگ اپنا کام کرتی ہے جب وہ ہماری غذا بنتی ہے۔ کتنا پاپڑ آپ نے بیلا،
ایک روٹی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی کہ مفتی صاحب ہم بڈھے ہو گئے ایک روٹی کے خاطر، پسینہ اوپر سے ٹپکا زمین پہ جا کے چسپاں ہوا تب روٹی نصیب ہوئی۔ تو پیارے ایک روٹی کے لیے آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، کیا دین ایسے ہی آپ تک مل گیا تھا؟ بے شک کیا آرام سے دین آ گیا؟ یہ ہمارے بھائی نادانی سے نعرے لگا رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں۔ یہ کہو کہ نبی کو پہلے پہچانو، نبی چھوڑ کے تمہارا باپ بھی اللہ تک نہیں جا سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ جبرائیل سے پوچھا یار تو بتا دے کہ تو نے اللہ کے حبیب کو پہچانا؟ تو علامہ رومی نے اس کی تشبیہ بیان کی کہ آفاق اگر دیدم بہرے بتاں پر دیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دی گڑی۔ یا رسول اللہ میں نے کائنات کو چھان کے مار دیا ہے، اگر محبوب کی مثال میں نے دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ اب نبی کا تعارف کرو بیٹا، پہلے نبی کو بتاؤ۔ ہم کھیجڑی والے کیا جانے آسمان میں کیا ہوا، یہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، کلمہ نہیں جانتا ہے، وضو کا طریقہ نہیں، غسل کا طریقہ نہیں، جنابت کو نہیں جانتا، پاکی ناپاکی کو نہیں جانتا، آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہو، کیسے تبلیغ ہوگی؟ رسول اللہ نے کتنا زخم کھایا ہے، نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، میرے محبوب پہ پتھروں کی بارش ہوئی، نالین پاک جوتی مبارک آپ کی خون سے تر ہو گئی، رب نے فرشتوں کے جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو۔ اگر محبوب زبان سے کہہ دے تو اس بستی کو پیس کے سرما بنا دو۔ عذاب کا فرشتہ کھڑا ہے، پانی کا فرشتہ کھڑا ہے، ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، یا رسول اللہ آپ زبان سے کہہ دو ہم اس طائف والوں کو پیس کے سرما کر دیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، یہ فرشتوں میں عذاب بن کے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ سب مٹ جائیں گے تو میرا کلمہ کون پڑھے گا؟ کیا عشق تھا میرا نبی، دین کون چلائے گا، نماز کون پڑھے گا؟ فرشتوں نے ضد کی سرکار رب کا حکم ہے، آپ زبان سے کہہ دو ہم ان ظالموں کو پیس کے سرما بنا دیں گے۔ تو نبی نے ہاتھ اٹھایا، فرشتے خوش ہوئے کہ اب سرکار بددعا کریں گے، مگر فرشتے کانپ اٹھے جب نبی کی زبان مسکرا کے گویا ہوئی، اللہم اہد حاضرکم فإنہم لا یعلمون، اے میرا رب کریم تو اس کو ہدایت دے، ان کو روشنی دے، ان کو سیدھا راستہ چلا تاکہ مجھے پہچانے کہ محمد رسول اللہ کون ہے۔ کہاں نادانی میں ڈوب رہے ہو، نبی کو چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہو، آپ کا ابو بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ پہلے میرے مصطفیٰ کا تعارف کرو، دین ملا ہے تو مصطفیٰ کا سکتا ہے۔ ایک محقق نے فرمایا تھا ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں زکوٰۃ ملی، ہمیں حج ملا، ہمیں کعبہ، یہی کعبہ 360 صنم کا مرکز بنا ہوا تھا، ایک دو نہیں، یہاں تو 3-4 ہی ہیں، وہاں 360 تھے۔ میرا امام احمد رضا پکار اٹھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دنیا کعبے کے آگے جھکتی ہے اور کعبہ میرے مصطفیٰ کے در کے آگے جھکتے ہیں، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچائے۔ روٹی کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے ہو اور اسلام کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کیسے آیا، کتنی قربانیوں کے بعد آیا، کتنے جوان قربان ہوئے، کتنے ہماری بچیاں بیوہ ہوئی، کتنے بچے ہمارے یتیم ہوئے، تب جا کر کے اسلام کا نور ہم تک پہنچا ہے، ایسے نور نہیں پہنچا ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کو یہ لوگ بھول رہے ہیں نادانی کے شکار ہو کر، ان کا لقب تھا ملک التجار۔ مولانا طاہر محمد سے پوچھو، بخاری شریف اور سیاستہ کی حدیث ہے، صدیق اکبر جیسا مکے میں کوئی امیر نہیں تھا، مگر جب نبی کا دامن پکڑا تو پورے مال کو نچھاور کر دیا۔ میرا بلال کالا ہے، بڑے بڑے لبوں والا ہے، کالا کلوٹا ہے، مگر اس کے نبی کا دیوانہ ہے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر وہ امیہ مار مار کے بلال کو ذبح کر رہے اور ان پہ اتنی بڑی چٹان رکھی ہے کہ سرکار بلال کی زبان بھی باہر آ گئی ہے، مگر جب ان کو ہوش آتا ہے تو کہتا ہے تو ترش ہو کے گالی دے مجھے ہزار، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، میری زبان پہ احمد اور احمد ہی ہوگا، احد اور احمد ہوگا، احد اور احمد ہوگا، میرا رب ہے اور میرا رسول ہے، اس کے سوا میری زبان پہ دوسرا کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ ارے تکلیف تو دیکھو میرے بھائی، اتنی مصیبت میں احد ہے اور احمد ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا اس کو خرید لو۔ امیہ سے کہا کہ بلال کالا کلوٹا تیرا غلام، میں اس کو تو خرید کے کیا کرے گا؟ کہ نہیں میں ان کو خریدوں گا۔ کہا کیا قیمت؟ کہا یہ بلال تمہارے نبی کا دیوانہ ہے،
नबी का दीवाना है। अरे हमने सुना है कि जुलेखा यूसुफ पे फिदा थी, तो यूसुफ को मोतियों से तोल के यूसुफ को ने जुलेखा ने खरीदा। अगर तू सच्चा नबी का गुलाम है तो बिलाल को खरीद, तो तोल के खरीद। मेरे अबू बकर ने कहा मैं दुनिया को लुटा दूंगा मगर नबी के गुलाम पे जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन्होंने इस्लाम को बचाया है, लिहाजा बिलाल को सैकड़ों किस्म की तादाद की दौलत कुर्बान करके बिलाल को खरीदा गया। फिर बिलाल को रुतबा देखो, कहा दुनिया मुझे मारे मगर मैं तो मोहम्मद मोहम्मद ही कहूंगा, अहद अहद ही कहूंगा। और ये इश्क था, ये कहाँ कुर्बानी है? ऐसी कुर्बानी कौन देगा? अब काबतुल्लाह शरीफ फतेह हो रहा है, मेरा रब का घर फतेह हुआ, मेरे हबीब नूर के चेहरे में मुस्कुरा रहे। अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, हैदर करार हैं, अबू उबैदा हैं, जर्राह हैं, सब खड़े हैं। नबी ने फरमाया बताओ ये मक्के वालों, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? तो उस कंपनी ने कहा हमारा जुल्म इतना है कि हमारे हाथों से बेकसूर मुसलमानों का खून टपक रहा है, मक्के की गली गली में खून के कतरे मिलेंगे। अगर आप हमको ज़बह करके एक एक बोटी अलग करोगे तो भी हमारा गुनाह इससे ज्यादा है। मगर काफिरों का अकीदा देखो, कहाँ जा रहा है मुसलमान, और मेरे रसूल का किरदार भूल रहे हो, इधर उधर जा रहे हो। तो कहा कि नहीं आप कहो। तो कहा कि क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो? कहा हमने सुना है इनकी ज़बानी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब आप पूरी कायनात के लिए रहमत है, अबू बकर के लिए रहमत, उमर के लिए, उस्मान के लिए, अली के लिए, फातिमा के लिए रहमत है, तो सीता और गीता के लिए भी आप ही रहमत है। कौन से बंदा बंदी है जिसके लिए मेरा मुस्तफा रहमत नहीं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया इनके गुनाहों की कोई हद नहीं, मगर प्यारे में अजाब क्यों नहीं नाजिल करता हूं कि आप इनके बीच में रहते हैं। आप रहेंगे तो मैं अजाब कैसे नाजिल करूं? तो मेरा नबी सबके लिए। तो उन गैर मुसलमानों ने कहा हमारा गुनाह तो बेमिसाल है, मगर अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन का सरकार, रहमतुल आलमीन मक्के की रहमत नहीं, मदीने की रहमत नहीं, हिजाज की रहमत नहीं, जहाँ रब की खुदाई है मेरा मुस्तफा वही रहमतुल आलमीन। कौन सी जगह जो बाकी रहेगी? दुरूद शरीफ पढ़िएगा। कौन सी जगह है कि जहाँ मेरा नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन वाइज़न क़ाल अल्लाहु तआला उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अली सय्यिदना मौलाना। देखो जी, अब वो इसको आ जाओ, रवाना करो मौलाना, इसको रवाना कर, उधर बैठा जाकर, इसको पकड़ के ले जाओ, उधर लेके जाओ, उधर आगे बैठ। दुरूद शरीफ पढ़िए। देखो जी, अभी मौलाना ने अपनी अदालत के बावजूद आपको एक गहरा सबक दिया कि हर इंसान की तरक्की और बिलखुसूस साहिब ईमान की तरक्की इल्म में पोशीदा है। और अल्लाह ने कुरान पाक में सबसे पहले जो रसूल अल्लाह को पैगाम दिया वो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी था। हबीब पढ़िए। किसी जय्यद आलिम से पूछा कि हजरत रब ने पहला पैगाम जो अपने हबीब को दिया वो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी, हबीब पढ़िए रब के नाम पर। उधर अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खल्क़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने अपने हबीब को सब कुछ पढ़ा के भेजा, कोई कमी रखी नहीं। जब रब ने अपने दरबार से पढ़ा के आपको मबूस फरमाया तो फिर दोबारा ये सवाल, दोबारा ये इरशाद की क्या जरूरत कि इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी। तो उस मुहद्दिस ने जवाब दिया कि रसूल पाक तो अल्लाह के दरबार से सब कुछ पढ़ के आए थे। अल्लमका मा लम तकुन तालम, कुरान का फैसला। लेकिन अल्लाह डायरेक्ट बंदों से कलाम करने से पाक है। रब की जात बेनियाज है। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, उसकी सिफ़त है, वो इंसानों से कलाम नहीं कर सकता। तो उसने अपने हबीब को बीच में वसीला बनाया कि महबूब
میرا خطاب تو آپ سے ہوگا مگر اس سے مراد آپ کی امت ہوگی. تو آپ کو پڑھے پڑھائے ہیں, آپ کو پڑھانا مقصد نہیں ہے. میں آپ سے کہوں گا اقرا, تو اس سے مطلب ہے کہ آپ اپنی امت سے کہو کہ دین سمجھ میں آئے گا تو صرف علم سے ہی آئے گا. خدا کی پہچان ہوگی تو علم سے ہوگی, رسول کی پہچان ہوگی تو علم سے ہوگی. بغیر علم کے انسان نہ رب کو پہچان سکتا ہے, نہ رسول پاک کو پہچان سکتا ہے, نہ ان ہستیوں کو پہچان سکتا ہے جنہوں نے نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا. ابے آج آپ کھیت کرتے ہیں, میں نے مولانا سے کہا ہمارے ڈرائیور کو, میں نے یار تو بالکل کشمیر بن گیا, مولانا سخی نے کیا انقلاب پیدا کیا. تو کہا حضرت یہاں پانی میٹھا ہے, تو آپ پہلے زمین کو ہموار کرتے ہیں, کیا کہ ٹی وی کیا کہتے ہیں اس کو, توی دیتے ہو, توی دے کے زمین کو درست کرتے ہو, پھر بوائی کرتے ہو, بیج بوتے ہو, پھر اناج نکلتا ہے تو اس کے پہلو کے گھاس کو صاف کرتے ہو, پھر جا کر کے اناج آپ کا پختہ ہوتا ہے. تب بسم اللہ کر کے کٹائی شروع کرتے ہو. کٹائی شروع کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھتے ہو تاکہ کسی کا جانور اس کو صاف نہ کر جائے. اس کے بعد تمام کھیت کی ذمہ داریوں سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں. تب اس کو کھلیان میں, جس کو کھلا کیا کہتے ہو, اس میں لے جاتے ہو, پھر بیلوں سے یا مشین سے اس کو صاف کرواتے ہو, پھر ہوا سے اڑاتے ہو, تب بھوسا اڑ جاتا ہے اور اناج رہ جاتا ہے. پھر حد ہو گئی اور میرے نبی کے رحم کی حد ہو گئی. یہ اسلام ہے, ایسے اسلام پھیلا ہے, کوئی ڈنڈے سے تھوڑی پھیلا ہے. تو وہ دنیا کے سب سے بڑے لال غیر مسلم, سب سے بڑے مشرک, جن سے دنیا لڑتی تھی, انہوں نے کہا سرکار آپ نے ہمارے پیروں کی بیڑی تو نکال دی مگر ہمارے دلوں کو گرفتار کر کے رکھ دیا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ یہ کردار تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں, یہ کردار تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں, یہ کردار کبھی ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہی نہیں کہ دشمن اتنا بے مثال اور دشمن کے ساتھ ایسا سلوک. یہ تو محمد کے دربار میں سبق ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا. اب ہم جائیں گے نہیں, آپ کے قدموں کو سلام کریں گے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے, کارواں بنتا چلا گیا. تلواروں سے بیٹھ جا بابا, بیٹھ جا, بڑی میں بیٹھ, مکرو کے پاس بیٹھ, درود شریف پڑھی, اس کو راضی کرنا. بیٹا دے دیا, ابھی دوں گا بیٹا دوں گا, بیٹھو. اس کے بعد کہا کہ میں اب ہم جائیں گے نہیں سرکار, ہم قدموں کو سلام کریں گے. ایک میرے رسول پہ کلمہ پڑھا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے رہے, کارواں بنتا چلا گیا. تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے, ظلم سے اسلام نہیں پھیلا ہے, امریکی بمباری سے اسلام نہیں پھیلا ہے, مودی والی جناب والا ترشور سے اسلام نہیں پھیلا ہے. اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے, نبی کی تعلیم سے پھیلا ہے, نبی کے اخلاق سے. اتنے بڑے دشمن کا نہیں, بدلہ لینا مصطفیٰ کا کام نہیں. انسان ہوتا تو بدلہ لیتا, میں انسان نہیں ہوں, انسان کے بیس میں رحمت العالمین, انسان نہیں, انسان کے لباس میں رحمت العالمین ہوں. میں تم کو معاف کرتا ہوں, ذبح ہو گئے, ذبح ہو گئے. اب میرے نبی کا ایک نیا انوکھا کردار دیکھو. کہا کہ بلال اسعد علی سطح کعبہ, بلال تو کعبے کو اوپر چلا جا, کعبے کو اوپر چلا جا. وہ کالا کلوٹا بلال جو خریدا جا رہا تھا, جس کی قیمت کا بھاؤ بڑھتا جا رہا تھا نبی کے نام پہ, آج جب نبی کا غلام ہو گیا تو آپ نے خرید کے مجھ کو انمول کر دیا ہے. کیسا انمول کیا کہ کعبے پہ دنیا قربان, اور کعبہ میرے بلال کے قدموں کو سلام کر رہا ہے. اے بلال تیری قسمتوں کو سلام, تجھے یہ عروج سریا ملا ہے, یہ تارے کالے کلر کا صدقہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کی غلامی کا ثمرہ ہے. کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے سب تیرے. بلال اوپر چلو. بلال چھت پہ چلے گئے. سنو, بولی تاج محمد صاحب بار بار کہہ رہے سندھی سندھی. ابے یار سندھی چھوڑ, یہ سب ہمارے بھائی ہیں, جنگ سارے جہاں کا ہونا چاہیے. سندھی کیا, سندھی تو ہے, تم تو ہمارے بھائی ہو, مگر ہر مسلمان من قال لا الہ الا اللہ سب ہمارے بھائی. یہ قبیلہ ہے مگر بھائی سب ہمارے ہیں.
آپ سمجھو کہ اسلام کیا ہے اور کس طریقے سے اسلام چلا ہے، کتنی امتحان کی وادیوں سے اسلام گزرا ہے، جب آ کر کے ہم غلاموں تک پہنچا۔ بلال چھت پہ چڑھ گیا، اب کہا کہ میں ہمیشہ اذان دیتا تھا، نبی نے کہا اذان دے تاکہ مکے کی پہاڑیوں کو پتا چلے اب پتھروں کی پوجا نہیں ہوگی، اب پتھروں کو بنانے والے رب العالمین کی پوجا ہوگی، اب کعبے میں اصنام کی پوجا نہیں ہوگی، اب کعبے کے رب کی پوجا ہوگی۔ تو بلال نے کہا ہمیں تو میرا چہرہ رہتا تھا کعبے کی طرف، اور ان کی عبادت بے مثال، ان کی شجاعت بے مثال، اور ان کی گواہ کے عبادت و ریاضت ہر ادا بے مثال ہے۔ ایسی قربانی غیر مسلمان کا نظریہ کہ اب ہاں میں بات بیچ میں چھوڑ گیا، اب اس بچی کو سرکار عمر نے کہا بیٹی جب تک تیرے بچے جوان نہیں ہو جائیں گے ان کا وظیفہ بیت المال سے ملے، بے شک حق، تو نے مجھے معاف کر دیا، میرے نبی کے سامنے شکایت نہیں کرے گی، اب میں ہر روز تیرے گھر آ کے پوچھوں گا بیٹی کیا ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کا، یہ خلفاء کا۔ آج ہمارا بھائی چپراسی بن جاتا ہے تو باپ کو سلام کرنا بند کر دیتا ہے، یار میں تو اسکول کا چپراسی بن گیا۔ کبھی اندرا گاندھی کی کمپنی، کبھی اٹل بہاری کا، جو آدھی دنیا پہ حکومت تھی وہ راتوں کو گشت لگا رہا ہے، وہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، پیاسا تو نہیں ہے، کوئی مریض تو نہیں ہے، کوئی درد مند تو نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو خدا کی قسم، میرے خلفاء کے دور میں مسلمانوں کی تو دیکھ بھال ہوتی تھی، مدینے میں مولانا یہودی رہتے تھے، خلفاء کا جو کردار مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا وہی غیر مسلمانوں کے ساتھ رہتا۔ کیا جانے کہ ان کا کردار کیا تھا، محبوب کی تعلیم کیسی انقلابی تعلیم تھی، جس نے کیسا نقشہ بدلا میرے حبیب نے، کہ ہمارے حبیب نے اعلان کر دیا کہ اللہ سب کا خالق ہے اور اللہ کی مخلوق سب آپس میں بھائی ہے۔ ہم اپنے اسلام کو پڑھیں، ہم مولانا بیچارے تاج محمد صاحب جو تعلیم پہ زور دے رہے وہ اس لیے میرے پیارے کہ اگر چابی ہوگی مولانا قاسم تو تالا کھولے گا، چابی ہوگی تو تالا، اور چابی نہیں ہوگی تو تالا نہیں کھولے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر علم ہوگا تو ہم رب کو پہچانیں گے، رسول کو پہچانیں گے، صحابہ کو پہچانیں گے، اور ولی کو پہچانیں گے، باپ کو پہچانیں گے، ماں کو پہچانیں گے، استاد کو پہچانیں گے، بڑوں کو پہچانیں گے، مسلمان کو پہچانیں گے، ہندو بھائیوں کو پہچانیں گے، پڑوسی کو پہچانیں گے۔ یہ مولانا بیٹو بخاری کی حدیث، رسول نے مسکراتے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ کا، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، تڑپ گئے، اللہ کی نبی جلال میں کہ وہ مسلمان نہیں۔ سرکار پوچھا قیل من یا رسول اللہ، سرکار کون مسلمان ہے؟ نبی کی تعلیم تو دیکھو بیٹا، تو نبی نے فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ میرا غلام ہی نہیں۔ ارے پڑوسی کو تکلیف دینے والا مومن نہیں ہے تو ماں باپ کا دل توڑنے والا کیسا مسلمان ہوگا؟ استاد کی توہین کرنے والا کہاں ہوگا؟ اپنے مرشد کی برائی کرنے والا کہاں اچھا ہوگا؟ یاد رکھیے جب غیر مسلمان کے ساتھ اسلام حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے تو اپنوں پہ جان قربان کرنا یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا سندیش ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا جذبہ رکھیں۔ اس لیے کہ غور کیجئے، یہ بخاری شریف ہے، جا کر کل مولانا سے پوچھنا، ایک بندہ سفر میں تھا، اس پہ پیاس غالب آئی، اس نے کہا مر جاؤں گا، یہاں عرب کے اندر پانی ملتا نہیں ہے، دیکھا کہ چڑیا اڑ رہی ہے، کہ شاید وہاں پانی ہو، وہاں گیا تو کنواں ملا، مگر ڈول نہیں، چرس نہیں، اپنے کہتے ہیں ڈولی چرس کیا کہتے ہو، وہ نے اب پانی کہاں نکالے؟ تو اس زمانے کے عرب کے کنویں اپنے بیریوں کی طرح چھوٹے تھے، اس نے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا اور بیری میں چلا گیا، آسے پکڑ کے، اور پانی پیا، پی کر کے پتھر پکڑتے پکڑتے باہر آ گئے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کی تعلیم دیکھو آپ کہاں ہم جا رہے ہیں۔ باہر آیا تو دیکھا کہ کتا کھڑا ہے، کون کھڑا؟ مفتی صاحب نہیں، پیر صاحب نہیں، لیے جب اتنی تکلیف اٹھا سکتا ہوں تو اس جانور کے لیے بھی تکلیف۔ وہ کنویں میں واپس گیا، پیر سے چمڑے کو موزے کو نکالا، موزے کو بھرا، اب کیسے نکلے؟ پتھر پکڑتا ہے ہاتھوں سے، تو اس نے موزے کو دانتوں سے پکڑا۔ سنو، یہ آپ کا اسلام ہے، چمڑے کے موزے کو دانتوں سے پکڑا اور ہاتھوں سے پکڑتے پکڑتے کنویں سے باہر آیا اور کتے کو پلایا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 10 مرتبہ۔ کتا سیراب ہوا تو کتا گاگری والی کمپنی کی طرح تھوڑی تھا، وہ تمہاری طرح وفادار تھا، اس نے کہا نیک بندہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے،
میں احسان فراموش نہیں ہوں، احسان کو دل میں اتارنے والا ہوں۔ اللہ نے بولنے کی زبان تو نہیں دی ہے مولوی قاسم، مگر ہلانے والی دم دی ہے، بولو نا، ہلانے والی دم دی ہے، اس نے دم ہلا کے شکریہ ادا کیا اور گھر چلا گیا۔ اب یہ بندہ گیا، جھٹکا لگا، گھر پہنچا، پسینہ آیا، ملک الموت حکم جاؤ اس کی روح قبض کرو۔ تو فرشتوں نے کہا مولا یہ بندہ وہی تو ہے جس نے ابھی کتے کو پانی پلایا تھا، میرا رب تو سب جانتا ہے مگر دنیا کو دکھانا منظور، تعلیم دے۔ کہا اچھا فرشتہ یہ وہی ہے؟ کہ مولا یہ وہی ہے۔ کہا سنو جی ملک الموت، اس نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، میں عمر بھر کی اس کی خطاؤں کو معاف کیے دیتا ہوں اور میں اس پہ رحم کرتا ہوں، ایک کتے کو پانی پلانے کے بدلے میں جنت المأویٰ اس کو عطا کرتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے نبی کی تعلیم تو دیکھو، رسول اللہ کا پاکیزہ پیغام تو دیکھو۔ جانور پہ رحم کرے وہ جنتی بن جائے تو ماں باپ کی خدمت کرے گا وہ جنتی نہیں بنے گا، مرشد کی خدمت کرے گا وہ جنتی نہیں بنے گا، آل رسول کی تعظیم کرے گا جنتی نہیں بنے گا، استادوں کا احترام کرے گا وہ جنتی نہیں بنے گا۔ یاد رکھیے آپ کے اسلام کی تعلیم ہے کہ تہجد رات بھر آپ پڑھتے رہو۔ تہجد بیٹا کب پڑھی جاتی؟ آدھی رات۔ تہجد پڑھتے رہیے، مگر پڑوس میں کوئی بچہ بھوکا ہے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کی رات بھر کی نماز اس کے منہ پہ ماری جائے گی، خدا قبول نہیں کرے گا۔ اے میرا غلام سجدہ بعد میں کر اور میری مخلوق کا دل پہلے خوش کر۔ دل بدستہ آبر کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ حدیث کا ترجمہ رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا او بھائیو کسی دکھیارے کا دل خوش کرو، کعبہ بنانا آسان ہے اور دل خوش کرنا مشکل ہے۔ 1000 کعبے کی تعمیر کرو گے اتنا ثواب نہیں ملے گا جو گھوروں میں کسی بدھو کی مدد بیٹا پانی پی لے اور کر کے کھانا کھا لے، اب وہ سید ہے کہ پٹھان ہے، برہمن ہے کہ چودھری ہے، کسے باشد وہ میرے رب کا غلام ہے، میرے رب کا بندہ ہے۔ آپ اس کو پانی پلائیں گے اللہ کی رحمت تم پہ دھوپ پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق حق۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ مولانا نے کہا تعلیم پڑھو، کیا کہا؟ زور سے بولو۔ سبق یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ انشاءاللہ۔ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کا سبق بے شک۔ اور میرے غریب نواز ہند الولی 20 سال تک پڑھتے رہے۔ کتنے سال تک پڑھتے رہے؟ ہم 2 دن پڑھ کے مفتی صاحب ڈگری دے دو۔ ارے مولوی صاحب کی کیا حضرت میرا بچہ پگڑی، ارے بیٹا ابھی تو کل آیا، جلدی پگڑی۔ اور میرا ہند الولی 20 سال تک پڑھ رہے اور غریب نواز غوث اعظم نے عمر بھر بغداد میں گزارا، ماں انتقال کر گئی مگر پرواہ نہیں کی۔ ارے ایسے کوئی غوث بنتا ہے کیا؟ کتنی تکلیف اٹھائی، کتنا علم پڑھا، کتنے مفتی بنے، کتنے مجتہد بنے، تب جا کر کے غوث الورا کی ڈگریاں ملی ہے، ہند الولی کی پودوا کے جا کر ڈگریاں ملی ہے۔ اس لیے میرے محبوب کے دربار میں صحابہ بیٹھے ہیں، نورانی محفل تھی، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب آخری ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تو عیسیٰ کی قوم نے 3 خدا ماننا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور سینا پہ گئے تو پچھلے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا؟ غور کرو آپ۔ تو رحمت والے نبی نے مسکراتے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اے میرے صحابہ فکر مت کرو، میرا اسلام قیامت کی صبح تک مسکراتا رہے گا، چاند کے چاندنی تو خشک ہو جائے گی مگر مصطفیٰ کا اسلام میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ میری امت کے عالم وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کرام نے کام کیا۔ جیسے نبیوں نے تکلیف اٹھا کے دین کو پھیلایا، اسی طریقے سے میری امت کے عالم قیامت تک گولیاں کھاتے رہیں گے اور اسلام کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کیا بتاؤں، میرے پاس وقت نہیں، 1 بج گیا، دیر سے انہیں جلسہ شروع کیا، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ کتنی علماء کی قربانیاں ہیں، نہ معلوم کتنی جانی گئی، کتنے لوگ پھانسی چڑھے۔ کا عالم یہ ہے تو سردار کا عالم نہ کیا ہوگا، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا عمر کی سب نے کیا جو ستاروں کے برابر، وہ ایک پلے میں رکھو، اور تیرے باپ ابو بکر کی نیکی دوسرے پلے میں رکھو تو ابو بکر کی نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور عمر کی سب نیکیاں ہلکی ہو جائے گا۔ تب سیدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ میرے عزیز سبحان اللہ، یہ قربانیاں، ان قربانیوں کو پہچانو۔ ہم کیا جانے کہ یہ کیا ہے؟ خدا کی قسم، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت لکھا ہے کہ مولانا روتے تھے
جب ابو بکر کا ذکر آتا تو لکھنا بند کر دیتے. واہ واہ اور میں بے کیا شک. لکھوں؟ دعا کہ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ ہو یا جتنے اولیاء اعظام ہیں وہ پہلے مدرسوں میں گئے, اس زمین پہ بیٹھے, ایسے مولویوں کے آگے جا کر کے فارسی عربی دوسری شروع کی, پڑھ کر کے اللہ نے ان کو نوازا کہ وہ دنیا کے تاجدار بن گئے. یہ سب علم, العلم و نور وَيُخْرِجُ مِنْهُ نور. اللہ کے حبیب نے کہا میرا غلامو علم نور ہے, علم کو جو لے لیتا اس کو میں نورانی بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا غوث نورانی, بہاؤالدین زکریا نورانی, سرکار سہروردی نورانی, سرکار ہند الولی نورانی, امام احمد رضا نورانی, محبوب الہی نورانی, جتنے دیکھو یہ سب مدرسوں کے مولوی تھے. یہ نہیں کہ شیر محمد مولوی ہے, تاج محمد مولوی ہے, قاسم مولوی نہیں, یہ مولوی ہم تو غلام ہیں. مولوی وہ تھے, بے علم شک. ان کا تھا, ایسا علم تھا جہاں بیٹھے ہیں اور مدینے کا طواف کر رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا سبحان اللہ, کئی سبحان مرتبہ اللہ. سرکار محبوب الہی دلی میں مزار ہے, یہ لوگ جانتے ہوں گے. شک. ان کا مرید گیا تو دیکھا کہ محبوب الہی طواف کر رہے. کہا میں حضرت کو پکڑوں, مگر مرید تھا, بے حیا مرید نہیں تھا, وفادار تھا کہ میں حضرت کو اکیلے میں, حضرت آپ تو دلی میں تھے, یہاں کب آ گئے؟ وہ پیچھے رک گیا بیچارہ, تھوڑی دیر میں بابا غائب ہو گئے. زور سے بولو کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. اب وہ طواف کر کے حج کر کے دلی آیا, درگاہ پہنچا سیدھا, کہا سرکار, ان لوگوں سے پوچھا حج کے دن حضرت نے لنگر کیا تھا, ہم سب کو کھلایا, فاتحہ بھی حضرت نے پڑھی. کہا نہیں میں نے حضرت کو وہاں دیکھا کہ نہیں, حضرت یہاں تھے. اب دونوں کی کشتی ہونے لگی, کیا عشق ہے. وہ کہتا حضرت یہاں تھے اور وہ کہتا حضرت کعبے میں تھے. خاصان خدا, خدا نباشن, لیکن یا خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے خدا بھی نہیں ہے. وہ ایسے مولوی ہیں, بیٹے ہیں یا وہ جلوہ دیکھ رہے یار کا, یہ لو جانا. واہ. اللہ کے ولی نے کہا بیٹی تو کہاں آئی اندھیرے میں اس اغوا کے جنگل میں, بھلی ہلاچ ادھر آ. 2 قدم آگے بڑھے ہیں تو مدینہ سامنے کھڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے مائی ہی پرندوں کو اٹھائے, ہی پرندوں کو اٹھائے, ہی پرند کی نگری آئے, کیونکہ پرند کی نگری مدینے کا نام عربی میں یہی ہے مولا, واہ واہ واہ. جہاں ہر وقت فرشتے ہی رہتے ہیں. واہ. 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 شام آتے ایک ہیں. مرتبہ آیا, اس کو دوبارہ نمبر ہی نہیں ملتا. بے شک. تو وہ دیوانہ تھا. اس نے کہا بیٹی ہی پرندوں کو اٹھائے, واہ واہ. اساں جو پرندوں کو تو ہی آئے, اساں جو پیرے پیتے رہے تو مدینہ سامنے موجود ہے, گنبد خضرا نظر آ رہے. نعرہ تکبیر, حضور شیر ہندوستان. سائیں اواں جی مہربانی, اواں جی مہربانی کہ منہ کے پل میں مدینوں دیکھا رہے تھے. ٹوکری کوئی آپ کی طرح نیک تھی, کہا بھلے ٹھیک, ہاں مدینے جی زیارت تھی, ہم منہ کے گوشت بھی پھوٹا نہیں تو مری نہیں, تو گاؤں پھوٹا نہیں تو بھوک مر کے مر جاؤں. مولانا سخی ذرا کھانے والی شوقین تھی, مری ہوئی. اب بھی تاریخ ہنسی. اللہ والوں کی شان دیکھو, یہ ہے مولانا رب کے ولیوں کی شان یہ ہے. اب اس نے کہا بیٹی چلو حلیت, اما حلیت. اب وہ پیچھے 1-2 قدم اٹھائے تو ان کی بستی, کہا سائیں سائیں پن والی لو اچھی گئی ہے. کہا بیٹی اب تو جاتے ہی بستی آ گئی. یہ اللہ کے ولی. تو بزرگوں نے کہا خاصان خدا, خدا نباشن, ولیکن خدا جدا نباشن. اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اپنے سندھ میں, یہ سکھر کا علاقہ, لاڑکانے میں, جی جی جی. وہ مجذوب جا رہا تھا, اپنی منزل میں کہیں جا رہا تھا. تو اس علاقے میں مولانا کمال ایک مشہور زمیندار تھا, اس کا نام تھا حاجی صاحب محبوب علی. مولانا کیا نام تھا؟ محبوب علی. ایک وغیرہ نور محمد, آپ نے کبھی بچپن میں پڑھا ہوگا, ایک نور ملا راستے میں. کہا بابا کتنے بنے تو, کہ بابا مجھے محبوب جو بنگلو چاہیے, تو مشہور تھا محبوب جو بنگلو کھپے. تو اس نے کہا کیوں, کہ اساں بدھو آئے کہ محبوب صاحب اڑو سخی آئے کہ جی نیانی جی شادی یا پٹ جی شادی یا کوئی تکلیف ہے تو مدد کرے, سخی ہے. تو سائیں آؤں غریب ہیں, مجھے محبوب جو بنگلو کھپے. وہ فقیر اپنی مستی میں تھا, یہ کتیے والے کون محبوب ہے, ایسے سینکڑوں بیٹھے. کہا بابا بھلے حلیت علاج. تو بیچارہ وہ قریب سمجھا کہ مجھے پوچھے گا. قریب آیا تو اس نے گدی پہ ہاتھ رکھا, یوں پیچھے تند پہ, اسے ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا ہی محبوب جو بنگلو ہی آئے, محبوب جو بنگلو ہی آئے, محبوب ہی. اب وہ دیکھتا ہے تو گنبد خضرا سامنے. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کہا بیٹا ہی محبوب جو بنگلو ہی آئے, اور جو محبوب آئے ہوں گو اساں جو تو یہی محبوب, بے شک. اساں جو یہی محبوب. واہ واہ واہ. گنبد خضرا خاصان خدا, خدا نباشن,
ولیکن خدا جزا نوازی، اللہ کے ولی بیٹا خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے بھی ہمیں دین پڑھنا ہے۔ ہمیں ادھر ادھر آپ جاؤ گے تو پہلے یو پی میں آگ لگی، کبھی اشرفی، کبھی رضوی، کبھی گدھا، کبھی بیل، دنیا بھر کے پیروں سے تباہ مچا، بڑی مشکل کے مفتی صاحب علیہ رحمہ مولانا کو معلوم ہے، وہ آگ بجھی، اب بیچارے سب شیر و شکر۔ ہمارے یہاں بھی بیچارے گاؤں والے کچھ نہیں، پیر تاج حسین صاحب قبلہ تشریف لائے تو تھوڑی سی روشنی ابھری، تھوڑی سی روشنی۔ ابھی جب تک ہم یہ چوڑے پوڑے کو آگ نہیں لگائیں گے، لنگوں کو آگ نہیں لگائیں گے، ہمارے بچے حافظ قاری نہیں بنیں گے تو کمی رہے گی۔ الحمدللہ دارالعلوم اسحاقیہ، دوسری اپنے ادارے، ان اداروں کی وجہ سے آج کوئی عالموں کی جماعت ہے۔ یہ عالم بیٹھے ہیں، عالم کے دادے بھی بیٹھے ہیں، سب کو بٹھا رکھا اپنے اسٹیج کے اوپر۔ یہ موہی کمال کا بیٹا اسٹیج مولویوں کے لیے ہوتا ہے، وڈیرے کئی وڈیرے کو نیچے بٹھایا کرو تاکہ اس کو اندرا گاندھی نیچے بیٹھ کے تقریر سن سکے۔ یہ وڈیرے کیا ہے، نہیں پڑھتا تاریخ کو۔ اگر یہ سب عالم آئے تو آج الحمدللہ ہمارے محفل میلاد ہو رہی ہے، 11ویں شریف ہو رہی ہے، عرس شریف ہو رہا ہے۔ آپ جاؤ، تم تو یہاں رہتے ہو بیٹا، کیا نام اس کا، جیسلمیر میں جاؤ تو لاکھوں روپے لٹاتے پیر صاحب پاگارے کے لیے، اور مزے کی بات یہ تو سب کو کپڑوں کا جوڑا دے دو، پیر صاحب جو سب کو، ایسے پیر کے دیوانے۔ تو یہ جذبہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ میں اپنا تو نہیں کہتا ہوں مگر یہ سب مفتی صاحب کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے پور کا سن 70 میں جب کوئی لوگ خدا کی قسم میں دیوانے گیا تو گھر پہ نے کہا تھا اوم، ارے میں نے کہا یہ کس کا مکان ہے؟ کیا رحیم خان کا مکان؟ میں نے کہا رحیم خان کا مکان، اوم لکھا ہوا ہے، اور آج وہ مکان کعبے کی شکل میں ڈھل گیا۔ آدھا من فضل ربی لکھا ہوا ہے۔ یہ علم کی برکت ہے، عالم بن کے گئے، حافظ بن کے گئے آپ کے بچے، تو اللہ نے دین کو پھیلایا۔ آپ دعا کرو، اور ان مدرسوں پہ یہ دین قائم ہے، ان مدرسوں کا صدقہ۔ مدرسے تاج محمد ملتا نہ کوئی غریب محمد ملتا، یہ سب صدقہ ہے ان مدرسوں کا۔ یہ میرے نبی کا مدرسہ، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ ہذا بیتی، نبی نے خوش، یہ میرا گھر ہے۔ تو نبی جس کو اپنا گھر کہتے اس کا کیا کہنا؟ اللہ جتنی آپ کو توفیق دے۔ ہیرا پھیرا کیا کرتے ہو پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں۔ پہلے میرے طرح کئی مکار پیر آتے تھے، لوٹ کے جاتے تھے، اب ان کو چھوڑو۔ اب جو تمہارے پاس جتنے مدرسے ہیں ان کی مدد کرو، بے شک۔ اور وہ میں نہیں کہتا ہوں آپ دو، نہیں ہرگز مت دینا، آپ صرف زکات دو۔ مولانا قاسم زور سے بول، زکات دو۔ زکات دیں گے تو آپ کا مال اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے گا، بے شک۔ پھر یہ جیسے جیسلمیر میں ہمارے گاڑیاں جل جل کے مر رہی ہے، یہ حرام کا مال ہے، جبھی تو جلی، نہیں تو کی زکات دیں گے تو مال کی نگہبانی مودی کی کپڑی نہیں کرے گی، رب پاک اس کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پوچھو مولانا سے، جس مال کی زکات اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ آپ اپنے اناج کی بھی زکات دو، اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں تو ان کی بھی زکات دو، اور ہمارا عالم مالدار ہے، گاڑی کی زکات دو بیٹا، تیری گاڑی کتنے کی معلوم کروں گا مولوی تاج محمد سے۔ ہاں، اس لیے آپ زکات دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مال خدا محفوظ رکھے۔ آپ تجربہ کر لو، 2 سال کے بعد پھر میں آؤں گا، اور مولانا تاج محمد کو گواہ بنا دو، اگر آپ زکات دیں گے تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب پہلے 5000 تھی، اب 5 لاکھ کی آمد ہوئی۔ اللہ نے زمین میں سونا پیدا کر دیا۔ میں سن 70 میں آیا تھا، پیر صاحب سید صاحب تھے ہمارے، کیا نام تھا ان کا، مراد علی مراد کی دعوت کی سن 70، کتنا ہوا مولانا حساب لگانا بیٹا، 50 سال پہلے۔ تو پانی ہم لے آئے تھے، کیا کہتے ہیں اس کی چمڑے کی ہوتی ہے مشکیزہ۔ ارے میں نے کہا مشکیزہ کیوں لیا؟ کہ سائن پانی اتنے نمکین ہے، مٹھو پانی دو، تو وہاں سے پانی لیا تھا ہم نے، گنگالے سے یا میرے گاؤں سے، اور اس علاقے، اور آج یہ علاقہ کشمیر بن گیا، بے شک زمین سونا اگل رہی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ نماز کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے، یہ بزرگوں کے قدموں کی برکت ہے۔ قدوم بدرویشہ رد بلا، اللہ جو نیک مانو اچے تو تے بیماروں کی جڑ کٹی وجے، بیماریاں ختم ہو جاتی۔ آپ خدا کے لیے نماز پڑھ دو، سب چیزیں چھوڑ دو، جو پیر ہے وہ اچھا ہے، جس کا پیر وہ سونا ہے، ہمیں کسی پیر سے کوئی جھگڑا نہیں۔ حدیث بنا، عرب گیا، مکے گیا، مدینے گیا، اور وہ فقیر بن کے جھاڑو لگانے لگا، روزے رسول پہ 6 مہینے یا 6 سال تک روزے لگائے۔ رات کو میرے حبیب کو پیار آ گیا، زور سے بولو سبحان اللہ، پیار آ گیا، وفادار کی وفاداری قبول آ گئی۔ خواب دیکھا، بہادر زکریا ملتانی علیہ رحمٰن نے مجھے سائی بیٹھو آئے، میرے آقا کھڑے ہیں، آقا نے فرمایا بیٹا زکریا بہودین ادھر آ، ادھر آ۔ کعبہ شہاب الدین کہاں ہے؟
تو مرشد بھی ادھر سے آ گیا راہی گھنا دبا پہ آئے ہکڑو جبو مجھے زیادین کے بے پہ شک سبحان اللہ یہ زکریا ملتانی کا جبہ کسی مولوی سے ہاتھ سے نہیں ملا ہے مصطفیٰ کے دست کا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ بیوقوفی ہے آپ یاد رکھو جو ہے وہ غوث پاک ہر پیر آنکھوں کا نور ہے مگر پیر بنا ہے تو بغداد والے دولہا کا صدقہ ہے واہ واہ سبحان میرا ہندو والی کو کیا جانتے ہو آج جتنی کمپنی ادھر والے ہمارے ہندو بھائی مسلمان سردار کل پرسوں میں جا رہا ہوں جے پور تو پہلے اجمیر جاؤں گا خدا کی قسم حاجی صاحب مولانا تاج محمد مسلمان کم ہوتا ہے غیر مسلمان زیادہ ہوتا ہے غیر مسلمان یہ کیا ہے یہ میرے غوث پاتا خالہ زاد بھائی ہے چھوٹا بھائی چھوٹا غوث پاک نے نظر ڈال دی اور مصطفیٰ نے پیر ہے تو سر کا تاج ہے اور آل رسول ہے تو دل کا سرور ہے واہ واہ ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں یہ فلاں پیر جیلانی پھیلانی یہ بیماری مت کرو جتنے دنیا کے پیر ہیں سب کا سردار تو جیلانی ہی ہے یار بے شک حق سرکار کو پوچھو اس تاریخ میں اپنے پیر کی سرکار شہابالدین سہروردی علم کا پہاڑ تھا وہ پیدا ہوا ہے تو میرے غوث کی دعا کا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے غوث سے کیا ہے یہ سب میرے غوث کا صدقہ ہے یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ یہ نوجوان پڑھتا مفتی کا شہنشاہ بنا کے بھیجا بے شک سبحان اللہ کیا جانو کہ جیلانی کیا اس لیے یہ جیلانی پھیلانی کی بیماری کو ختم کر دو سب اسنج آئے سب پاہید آئے سب اخریدہ بول آئے سب دل جو سرور آئے جے کہ پیر ہوا سنجا سردار سب سردار ہے بے شک مگر پیر جو پیر غوث سے پاکی ہے بے شک اس میں تو کمی آئی نہیں کیا ہے سمجھے گا نہیں سمجھے بالکل حق گڑبڑ مت کر دینا کہیں بے شک حق اس لیے پیر جو پیر غوث پاک ہے تم کیا جانو بیچارے کیا اس لیے سب پیر اپنے ہیں واہ دعوت دو تو تمہارے باپ کا کھانا نہیں ہے یہ غوث کا کھانا ہے جو مسلمان وہ بھی آئے اور ہندو بھائی بھی آئے واہ ارے غوث کے نگر میں تو یہودی کھاتے آئے عیسائی کھا کے جاتے ہندو تو ہمارے پڑوسی ہیں بے شک جب وہاں غوث کے ابھی مولی آیا کون آیا وہ مولا فضل آیا اپنا بچہ قادری آیا قادری یہ تعبیر ہے یہ غوث پاک کے دربار کی اس پہ یہ صرف ان کا یہ انگوٹھی ہے یہ کوئی نہیں پہنتا جو پیر کو یاد کرو آپ نقش بندی ہو آپ نقش بندی کو سب پیر ہماری آنکھوں کا نور بے شک حق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بیٹا آپ لوگوں نے کہا سائن کئی کیجیے فقیر اچن تھا اردو میں کہا اور یہ سالے نماز نہیں پڑھتے بال بڑے بکھرے ہوئے داڑھی بکھری ہوئی کا بابا ولا تتفکروا تم ان پہ اعتراض مت کرو وہ جانے اس کا رب جانے بے شک وہ جانے اس کا اگر فقیر آئے تو اس کی عزت کرو اگر برا ہے تو رب کو جواب دے گا کیا پتا اس دعا کے کفن میں چھپا ہوا کوئی ہیرا بھی ہو سکتا ہے آخری بات سن لو روز بھوک لگی ہے کیا نہیں بھوک لگی ہے یہ تڑپ رہے اٹھ کے چلے گی جو تو ہے مجھے بھوک نہیں لگی تم کو بھوک لگی یہی تو بیماری ہماری قوم کی ہے سنو ایک اللہ کے ولی تھے مولانا تاج محمد جانتے سرکار علی کے شان علم کے پہاڑ تمام ولیوں کا استاد جتنے ولی سب کا استاد کیونکہ وہ سرکار علی کا مرید سرکار علی کا خلیفہ علی کا شاگرد تو جو علی کا شاگرد وہ سب کا استاد وہ سب کا استاد وہ شام کے ٹائم میں ٹہلنے گئے دریائے دجلہ کے کنارے یہ بغداد کا دریا ایک جوان بیٹھا بڑے بڑے بال نورانی چہرہ اور ایک عورت سو رہی ہے سر رکھے اور ایک چھوٹی سی مٹکی رکھی ہے جس کو اپنے سراہی کرنا تو اللہ کے ولی کو کبھی دیکھو آدمی کبھی کبھی کس دنیا میں ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہ یہ جاہل ہے اس کو خود کا بھی پتہ نہیں کہ میں کون ہوں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ خود کو پتہ نہیں کہ میں کیا وہ ولی ہے اس نے دیکھا یہ جوان بیٹا ہے شراب کی بوتل رکھی ہے عورت گود میں سو رہی ہے کیسا نادان ہے یہ دل میں خیال آیا یہ خیال آتے وہاں سینکڑوں کشتیاں آ جا رہی تھی ایک کشتی والے نے چلایا بابا بنوتا بھائی پکڑو پکڑو کشتی طوفان ہے ڈوبنے لگی تو اس بچے نے عورت کو یوں سلا دیا اور چھلانگ ماری بولا اور چھلا پانی پہ ایسے جا رہا ہے جیسے پکے روڈ پہ چل رہا ہے پکڑ کے ایک کو لایا پکڑ کے دوسرے کو لایا پکڑ کے تیسرے کو لایا پکڑ کے چوتھے 9 آدمی کو پانی کی موجوں سے پکڑ کے باہر اب کتنے رہ گئے جلدی بولو زور سے بولو ایک رہ گیا کتنے رہ گیا کشتی میں 10 آدمی تھے ایک رہ گیا تو جوان کہتا حسن بصری سے سائی فقیر نے 9 کو بچا دیا ایک کو حضرت بچا دیا
کہا نہیں بیٹا تو ہی بتا سکتا ہے۔ خاصان خدا نباشن ولیکن دا خدا جدا، اللہ کے ولی ولی، ہم ان کو نہیں پہچانتے کہ ولی کون ہے۔ تو بابا نون کے منہ بچائے چلو ہکڑے کی تو بچا دے، کہا نہیں بیٹا، کہا بھئی اللہ کے ولی یہ شراب نہیں ہے، یہ آب زمزم ہے۔ واہ، یہ میری محبوبہ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ ضعیف ہے، ٹی وی کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا بیٹا اس کو دریا کی ہوا کھلاؤ، تو میں دریا پہ لے کے آیا ہوں، یہ زمزم کا پانی پلا۔ سرکار حسن بصری نے اس کو پیار کیا، سر کو چوما، پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا۔ میرے عزیز ولیوں کی ہم پہچان کرنے دی ہے۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ علیہ۔ رب کریم اپنے محبوب کی رحمتوں کا صدقہ، سرکار دو عالم کی پاکیزہ زندگی کی نشو و فراز کا صدقہ، سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کا صدقہ، سرکار ابو بکر بے مثال صدیقیت کا صدقہ، سرکار عمر کی فاروقیت کا صدقہ، سرکار عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، سرکار علی کرم اللہ کی شجاعت کا صدقہ، سرکار شہیدان کربلا کی شہادت بے مثالی کا صدقہ، اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے تیرے بندے اور بندیاں چھوٹی بڑی صاحب ایمہ اس محفل نور میں حاضر ہیں مولا، ولیوں کا صدقہ، محبوبان برحق کا صدقہ، رسول رحمت کا صدقہ، تمام صحابہ کرام کا صدقہ، تمام شہداء احد و بدر کا صدقہ، سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس محفل کو سجانے میں رب کریم جن جن تیرے بندوں نے دامے درمے قدمے سخنے پیر صاحب کے نام پہ تعاون کیا، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ مولانا تاج محمد نے جو علم کے بارے میں سبق دیا، اس سبق کو یاد رکھ کر اس پہ عمل کرنے کی میری قوم کو توفیق رفیق عطا فرما۔ ہمارے ملک میں مولا اس پاکیزہ محفل کے صدقے میں امن پیدا فرما، شانتی پیدا فرما، میل محبت کا جذبہ عطا فرما، پورے ملک پہ رب کرم اپنے کرم کی بارشیں فرما، نفرت کی بیماریوں کو قلع قمع فرما، محبت کی چاشنی پینے کی سب کو توفیق عطا فرما، عداوت کی تمام بیماریوں کا قلع قمع فرما، اور محبت کا جام پینے کی رب کریم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہندو مسلم کو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے کی اپنی توفیق عطا فرما، کرم کی بارش فرما، رحم کی بارش فرما، فضل کی بارش فرما۔ ہم